سوال یہ تھا کہ جو شیعہ مسلک ہے یہ وجود میں کب آیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا یا پھر واقعی اس کا بانی عبداللہ بن سبا تھا؟ تو ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی چلو وہ تفصیل دوسرا سوال بتائیے. ہے. میں نے ان کے انٹرویو کا کچھ حصہ دیکھا. عبداللہ ابن سبا والا ڈفرنٹ کوشچن. یعنی ان کا شیعہ جو مسلک سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ شیعہ مسلک وجود میں کب آیا؟ تو شیعہ مسلک دیکھیں، شیعہ مسلک یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور ان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی اتباع کیا جائے. تو یہ تو اللہ نے بھیجا ہے. اسلام کے علاوہ اس کے علاوہ کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے. یوم اول سے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے یہی حکم دیا. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر جزء اول. یہاں پر حدیث یوم الدار ہے. حدیث یوم الدار کا کیا مطلب ہے کہ ابتدائی بعثت میں جب یہ آیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ انذار کیجئے، ان کو دعوت اسلام دے دیجئے. جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے، یہ دیکھیں حدیث نمبر ہے 883، حدیث نمبر 883 کے ذیل میں احمد محمد شاکر پر اسناد و حسن، اس کی سند بھی جو ہے حسن ہے، حجت ہے، صحیح کے اقسام میں سے ہے. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ابھی مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اپنا عام نہیں فرمایا تھا. یہ بہت پہلے کی بات ہے، ابتدائی بعثت کی بات ہے. تو جمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اہل بیتی فاجتمع 30. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو وہاں پہ حضرت ہاشم علیہ السلام کی اولاد کو جمع کیا. 30 لوگ تھے. سب نے کھانا کھایا اور سب نے وہاں پہ جو ڈرنک ان کو دودھ وغیرہ پلایا جاتا تھا پلایا. پھر انہوں نے فرمایا من یضمن عنی دینی و مواعیدی و دینی و یکون معی فی الجنہ و یکون خلیفتی فی اہلی. آپ میں سے کون ہے جو میرے دین میں آ جائے، میری دعوت کو قبول کرے اور میرے وعدوں کی تصدیق کرے اور پھر میرا خلیفہ و جانشین، میرے بعد میرا خلیفہ و جانشین ہو. تو اس وقت ایک شخص جس کا انہوں نے نام نہیں لیا، شریک نے نام نہیں لیا، قال انت بحران من یقوم، و آپ تو بہت ہی بڑے آدمی ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں. فعرض عن ذلك اہل بیت فعرض ذلك على اہل بیت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اہل بیت کو اس بات کی طرف دعوت دی ہے. فقال علی علیہ السلام انا، علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں، ٹھیک ہے نا.